روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ متن میں جو متن ہے قرارداد کا وہ بہت مؤثر ہونا ضروری ہے۔ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ جو 11 لاشیں 6 دن تک یہاں پڑی رہیں اور پھر دفنانے میں اتنا وقت لگا، ان کے وزن کے برابر جتنی قرارداد ہونی چاہیے۔ قرارداد کے الفاظ اور قرارداد کا مقصد بھی صرف مذمت کی حد تک نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد میں جو متن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مچھ کا المناک سیانہ نے نہ صرف ہزارہ قوم بلکہ پورے ملک کو مفلوج کر دیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسانیت سوز مظالم اور دہشت گردی کے المناک واقعات کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات۔ میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ ٹروتھ کمیشن بننی چاہیے۔ بلوچستان میں جتنے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، دہشت گردی، تخریب کاری، جس میں کسی بھی قسم کے ہوں، جس میں ہزارہ، بلوچ، پشتون، سیٹلر، جتنے بھی لوگ، بلوچستان میں ایک ٹروتھ کمیشن کی ضرورت ہے۔ اس کو اس میں شامل ہونا چاہیے کہ المناک واقعات کے تدارک کی تہ تک پہنچنے کے لیے بلوچستان میں ٹروتھ کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس کے بعد باقی چیزوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ جناب والا جب تک حقائق تک نہیں پہنچیں گے صرف مذمتی قراردادوں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ قرارداد کا وزن کم از کم بلوچستان کے غم اور دکھ برابر تو جتنی تو ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ترمیم تھوڑی سی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ مواصلات ہے جسے کمیونیکیشن اینڈ ورکس کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی اجلاس میں آج سے کوئی 1.5 سال قبل یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جب ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو اس وقت جو ہے مواصلات کے وزیر جو ہیں وہ محترم طارق مکسی صاحب تھے، اور اس پہ آپ نے ہی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ اس سارے مسئلے کو دیکھے گی اور اسمبلی کو رپورٹ کرے گی اس سلسلے میں۔ انفارچونیٹلی کیونکہ اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد شاید طارق مکسی صاحب کے پاس وہ وزارت کا قلمدان نہیں رہا، جو کمیٹی بنی ہم نے پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا، ہمیں کسی نے سنا نہیں، ہمیں کسی نے بلایا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان ملازمین کو 434 کے قریب ہے، یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے 4 جنوری 2021 کا، جس میں ان سب کو بیک جنبش قلم نکال دیا گیا ہے۔ وجوہات تو اس میں کافی بتائی گئی ہیں، لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں، شائستہ معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ان کی 10 سے 12 سال 1.5 سال انہوں نے پھر کورٹ اپروچ نہیں کیا کورٹ کو۔ میں اس پہ آ رہا ہوں سر۔ دیکھیں، جب اسمبلی میں یہ میٹر آیا تھا، کمیٹی بنی تھی، میری ذاتی طور پر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک سمپل رولنگ دے دیں کہ یہ جو آرڈر ہے حکومت بلوچستان کا، اس کو سسپینڈ کر دیں، ان کو اپنی ملازمت پر بحال کروانے کا حکم دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ اس وقت ہم نے کہی تھی کمیٹی کی، وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی جائے، کیونکہ ہم سب پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ دیکھیں، اس میں ابھی منسٹر آ جائے گا، منسٹر سے پوچھتے ہیں سر ڈپارٹمنٹ سے کیا اس طرح رولنگ تو نہیں ہوگی۔ نہیں، 350 نوجوان بچے اس وقت سردی میں یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ صوبہ کیوں اس کی زمین ہم نے اتنی اس کو تنگ کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم سردی میں بھی نہیں چھوڑتے، گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت یہاں پہ ہر گلی پہ کوچے پہ احتجاج ہے۔ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہم بلاتے ہیں یہاں پر یہاں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے اور کورٹ کے تھرو ان کو نکالا گیا ہے۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جب تک آپ دوبارہ اس پہ ایک رولنگ جس طرح کی اس کمیٹی کی رپورٹ آئے، کورٹ کی رپورٹ آئے، آپ کہیں کہ اس کو منسٹر سے پہلے ہم پوچھتے ہیں، منسٹر جب آ جائے گا اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے اگلے اجلاس میں یا اسی دوران آ گیا تو انشاءاللہ اس پہ اگر اسمبلی کو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں ہم سب لوگ کہ اس میں کوئی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں، اس میں کوئی غلط ہوا ہے اور 10-15 سال کی ان کی سروسز ہیں، ہم اس کا وے آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ ان کو نوکریوں سے نکالیں، اس کا وے آؤٹ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروائیں، انٹرویو کروائیں، چیزیں ویریفیکیشن کروائیں۔ دیر آر مینی ویز۔ وہ اس ملک کے بچے ہیں، وہ اس ملک کے صوبے کے بچے ہیں، وہ ہمارے اولاد ہیں۔ آپ تو اس کا کنسرن منسٹر کو آنے دیں، کو اس طرح سڑک پہ پھینک دیں اور اس کے بعد ہم توقع کریں گے بلوچستان میں امن و امان ہو، کوئی خودکشی کرے گا، کوئی خود سوزی کرے گا، کوئی پتہ نہیں کسی اور غلط کام پہ لگ جائے گا۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اولاد ہیں۔ اس طرح کی حکمت عملی ہم نے گلوبل پارٹنرشپ کے 1500 ٹیچرز کو نوکریوں سے نکالا، یہاں سردیوں میں آ کے احتجاج کیا، بچوں سمیت گرفتار کیا۔ ہم نے 6 دن تک لاشیں یہاں پر کوئٹہ میں پڑی رہی، ہم ان کو دفنا نہیں سکے، وہ احتجاج۔ یہ پورا شہر، یہ اس خوبصورت بلوچستان کو تھوڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اس فورم میں کوئی چیز ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتا۔ 350 مرغیوں کو کوئی پولٹری فارم سے نہیں نکالتا، ایک دن میں سے پھینکتا۔ 350 ملازمین 10 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک دم نکال دیتے ہیں، جی آپ کی ضرورت نہیں، آپ غلط۔ ادھر صحیح کیا ہوا ہے؟ 70 سال میں بلوچستان میں ہر چیز غلط ہوا ہے، تو آگے آئیں پھر ساری چیزوں کو ملیامیٹ کر دیں۔ صرف ان بچوں پہ کیوں اپنا زور نکالتی ہے حکومت؟ یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہوا ہے۔
اے سے لے کر زیڈ تک اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ پرامن بلوچستان آج آگا اور خون کی اولی میں نہیں کھیل رہا ہوتا. تو واقعی ڈیبیٹ کریں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا غلط ہوا ہے کیا صحیح ہوا ہے. یہ غلط طریقہ ہے جناب اسپیکر, آپ کو رپورٹ انہوں نے نہیں دی اس اسمبلی کی جو ہے, یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں استحقاق مجروح ہوا ہے اس اسمبلی کا. پہلے وہ رپورٹ تو ہے کہ منسٹر ٹرانسفر منسٹر کو اور ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے نا, آپ حکم دے دیں اب اس میں کنسرن منسٹر کو آنے دیں, اس پہ بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ کوئی آپ حکم دے دیں کہ وہ رپورٹ تو پیش کی جائے کمیٹی کی, جس کی جو کمیٹی یہاں اسمبلی میں بنی تھی. ٹھیک, شکریہ جناب. ٹھیک. سیکرٹری صاحب اس کو دیکھ لینا اور کنسرن منسٹر سے بھی اس کا